جب ڈرائیور نکلا تو اس کے پورا جڑ سے ایک پیر نہیں تھا، ایک پیر سے چلا رہا تھا رکشا، اپنے الیکٹرک والا ہوتا ہے، تو وہ جلدی سے بیساکھی اٹھایا اور بغل میں دبایا اور جانے لگا، تو اس جو پیچھے بیٹھا ہوا لنگڑا تھا اس نے بلایا کا ادھر آؤ، کہا کہ بھائی آپ تو ہمارے اسٹاف کے ہیں، ہمارا بھی ایک ٹانگ نہیں ہے، آپ کی بھی ایک ٹانگ نہیں ہے، ایک کام کرو آپ مجھے چینج مت دو، 500 روپیہ پورا رکھ دو۔ ہوا کیا اس کو کہ اس کو احساس ہوا کہ جیسے میں ایک معذور ہوں، یہ بیچارہ معذور ہو کر کے مزدوری کر رہا ہے، معذور ہو کر کے مزدوری کر رہا ہے، تو ایک لگڑا لگنے کے درد کو جانتا ہے۔ تو ایسے ہی ایک عالم یا مدرسے کا جو بھی کسی بھی مدرسے کا اگر پڑھا بچہ ہے تو وہ مدرسے کی ضروریات کو، مدرسے کی جو حاجات اور جو حالات ہوتے ہیں اور جو کنڈیشن ہوتی ہے، مدرسے کیسے قسم پرسی کے عالم میں چلتے ہیں، وہ ہر ایک آدمی کو احساس ہوتا ہے جو مدرسے سے جن کا تعلق اور جن کا لگاؤ ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے مدرسوں کو جو ایمان کی یقینیں ہیں اللہ خوب ترقی عطا فرمائے۔ اب درود شریف پڑھنا خود کو پڑھ کے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضة على كل مسلم، اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بزرگوں اور ہمارے یہ اسٹاف کی جتنے مدرسے کے طلباء حضرات ہیں اور ہمارے جتنے اساتذہ کرام ہیں، کچھ تو ماشاءاللہ اساتذہ جو ہمارے استادوں کی عمر کے، یہ تقریر نہیں کریں گے ہم، تقریر تو عوام میں کی جاتی ہے، تقریر عوام میں کی جاتی ہے، اور یہ تکرار پہ ہم یہ چھوٹے کام سے تکرار کریں گے کہ بات کو دہرانا، اس کا نام تکرار ہے۔ جیسے ہم لوگ جو پڑھتے ہیں تو استاد سبق پڑھا کے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر بچے آپس میں بیٹھ کر کے تکرار کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آپس میں، جس کو ڈسکس کہا جاتا ہے، کہ آپس میں ایک دوسرے کو تکرار کر کے سبق کو سمجھتے ہیں، اور جو نہیں سمجھ جاتا پھر استاد سے پوچھتے ہیں۔ تو مدرسے میں ہم بھی آپ کے اسٹاف کے آدمی، ہم تقریر نہیں کریں گے، یہ ہمارا تکرار ہے، آپس میں ایک دوسرے کی، ہمارا ایک دوسرے کا آپس کا مذاکرہ ہے، ایک دوسرے سے ہمارے آپس کی دل کی باتیں کہیں سنی جا رہی ہیں۔ علم یہ اللہ کا نور ہے، علم یہ اللہ کا نور ہے، اور یہ اللہ کا نور اللہ تعالیٰ سب کے سینے میں نہیں بھیجتا ہے۔ علامہ وکیل رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ طلبہ دھیان سے سنیں، بہت مختصر بات کریں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ آپ کا سبق کا بھی نقصان نہ ہو۔ ہم اس کے بالکل قائل نہیں کہ تقریر بچوں کو سنائیے اور سبق کا نقصان ہو جائے۔ علامہ وکیل رحمۃ اللہ علیہ یہ استاد تھے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پڑھائی کے دور میں جب پڑھتے تھے تو ذہن میں بات آتی نہیں تھی، بھول جاتے تھے، جو یاد کرتے بھول جاتا۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد علامہ وکیل رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر کے شکایت کی، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یؤتی لأحد۔ میں نے شکایت کی اپنے استاد علامہ وکیل سے، میرے دماغ کی کمزوری کی کہ میرا دماغ چلتا نہیں حضرت۔ تو حضرت الاستاد نے کیا نصیحت فرمائی وہ آپ سب کے لیے، فاوصانی الی ترک المعاصی، مجھے میرے استاد نے
تاکیدی حکم فرمایا، جو وصیت کہتے ہیں مرنے والے کی جو آخری بات کہی جاتی ہے، یہ کہنے والا کہہ کے انتقال کر جاتا ہے، اب وہ بات کاٹی اور مٹائی نہیں جا سکتی۔ اسی لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کے اندر جہاں لفظ وصیت کا استعمال اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، جہاں اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تمہارے اولادوں کے بارے میں، حصے کے بارے میں جو متعلق ہے، جو ایک علم ہے، علم فرائض، کہ ایک دوسرے کا حصہ مرنے کے بعد کتنا ملے گا، کہ بھائی تمہارے اولادوں کے بارے میں وصیت کرنا، تو اللہ یہ وصیت کرے، کیونکہ وصیت تو اس بات کو کہی جاتی کہ کہنے والا کہہ کے انتقال کر گیا، اور اللہ کی ذات تو حیون ہے، قیوم ہے، ازلی اور ابدی ہے۔ اللہ کی ذات تو کبھی وہ فنا تھی نہ آگے فنا ہو، نہ کبھی اس کو موت واقع ہوئی نہ آگے ہو، وہ ابدی ہے۔ لیکن اللہ کی جب ذات کہہ رہی کہ یوصیکم اللہ، کہ اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے تمہیں تاکیدی حکم ہے۔ تو علامہ وقیل رحمۃ اللہ نے فرمایا، یہ امام شافعی فرماتے ہیں، فاوصانی، مجھے میرے استاد نے وصیت فرمائی، یعنی مجھے تاکیدی حکم عطا فرمایا، تاکیدی حکم دیا، فاوصانی الی ترک المعاصی، کہا مجھے کہا کہ تم گناہوں کو کرنا چھوڑ دو، تمہارے دماغ میں باتیں رہیں گی، بھولو گے نہیں۔ یہ اتنا بڑا اثر ہے، میں نے خود اپنے طالب علم کے زمانے میں دیکھا، دماغ بہت ہے بچوں کو، اور بچہ دارالعلوم کے اندر حاضری کہیں سالوں میں ایک بار ہوتی ہے، سالوں میں کہیں ایک بار حاضری ہوتی ہے، سال میں ایک بار کبھی مدرسے دارالعلوم کے اندر حاضری ہوتی ہے، اور جب حاضری ہوتی ہے تو کھجور بڑھتی تھی ہم لوگ کو، ایک پاؤ کھجور ملتی تھی، حاضری دیتے تھے اور ایک پاؤ کھجور لے کر کے جاتے تھے۔ ویسے روزانہ کی حاضری ناممکن، کیونکہ ہمارے دور کے اندر 1996 میں جب فارغ ہوئے تو یہ 5000 بچے تھے، دارالحدیث میں 1000 بچے فارغ ہوئے، 5000 بچوں کی روزانہ حاضری لیں گے تو صبح سے شام کو حاضری لینے لگ جائے، تو اب وہاں حاضری ہوتی نہیں تھی، تو جو پڑھنے والے بچے ہوتے تھے وہ تو کتابوں میں لگے رہتے تھے، اور جو نہیں پڑھنے والے دماغ بہت تیز ہیں، تو وہ پیسے مل گئے، ماں باپ نے پیسہ دے دیا کہ میرا بچہ پڑھنے گیا دارالعلوم میں، اس کے جیب کے خرچے ہیں، تو جب پارٹی میں کسی بچے کے زیادہ پیسہ رہے گا پھر وہ مدرسے میں نہیں بلکہ دکانوں پر گھومتا ملے گا، کیونکہ پیسہ ایسی چیز ہے کہ وہ سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی، اور خصوصاً طالب علمی کے زمانے میں۔ اب وہ جو پیسے والے ہوتے تھے ذہن تو بہت ہوتے تھے، لیکن ماں باپ نے پیسہ دبا کے دیے ہوتے تھے، اب وہ پیسے کی وجہ سے 2 گھنٹے کے اندر گھنٹے غائب، بازار میں گھوم رہے، کوئی سہارنپور چلا گیا تو کوئی وہاں سے مسوری چلا گیا تو کوئی کیلیر شریف چلا گیا تو کوئی میرٹھ گھوم رہا، کوئی غازی آباد گھوم رہا ہے، کوئی دلی کا لال قلعہ دیکھنے چلا گیا، جامع مسجد کی سیر کر رہا ہے، تو کوئی پیسہ جیب میں ہے، مدرسے میں حاضری ہوتی نہیں تو گھوما کہنا مدرسے کا کلاس چالو ہے۔ اب وہ سال کے آخر میں فارغ ہو گیا، چلتے چلاتے کہتے ہیں کہ پاس ہونے کی کنڈیشن میں، کیونکہ 50 کا پیپر ہوا کرتا تھا، تو سمجھ لو 33 نمبر اگر آ گیا تو سمجھ لیجیے کہ ہم پاس ہو گئے، 33 سے نیچے فیل تھا، جو اوسط 33 کے اوپر آ گئی تو بہت بچے ایسے کہ جو اوسط 33 لے کر کے آئے، اور کچھ بچے ایسے 50 میں 48 47 49 تک الحمدللہ، کوئی کسی کا پورا 50 بھی ملتا، اور جس کی اوسط 45 کے اوپر ہوا کرتی، پھر انہی کا پھر تقابل ہوتا تھا، پھر اس کے بعد دارالفتہ کے اندر 25 بچے سلیکٹ کیے جاتے تھے، جو فراغت کی بات ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بچوں کے پاس جب پیسہ رہے گا تو پھر وہ گھومنا ٹہلنا، اور آج موبائل کا دور ہے، یہ بچوں کے لیے خاص نصیحت ہے، اگر آپ حافظ بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، تو اس کے لیے برائے مہربانی اسکرین ٹچ کی موبائل کو کبھی ہاتھ مت لگا۔ اینڈرائڈ فون یہ طالب علمی کے زمانے میں یہ زہر ہے۔ ہاں اگر کسی کو ضرورت ہے ماں باپ سے بات کرنے کی، حال خبر بتلانے کی، تو سادہ فون کے ذریعے سے آپ خبر بتلا دو، کیونکہ یہ ایسی مصیبت ہے، آج کے دور کا سب سے بڑا جو فتنہ ہے، جو امت کی گمراہی کا، یہ موبائل ہے۔ ہم طلبہ کو خاص طور سے اس بات کی نصیحت کرتے ہیں، اور جس مدرسے میں بھی جاتے ہیں الحمدللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ موبائل کا استعمال بالکل کم کریں، موبائل کا استعمال بالکل کم کریں،
جتنا کم اس موبائل کو دیکھیں گے اتنا ذہن تیز ہوگا، ورنہ تو پھر کہتے نہیں کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب استاد سے شکایت کی دماغ کی کمزوری کی، سوء حفظی میرا دماغ کمزور ہے، تو کہا کہ اوصانی الی ترک المعاصی، میرے استاد نے مجھے گناہ چھوڑنے کی وصیت کی، کہا گناہ چھوڑ دے شافعی، محمد ادریس نام تھا ان کا، کہا ادریس گناہ کرنا چھوڑ دے تو، کہا تم گناہ کرے گا پھر تیرا دماغ نہیں چلے گا، کیوں؟ آگے فرمایا فإن العلم نور من الہی، اس لیے کہ علم